اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون وہ عذر ہی کریں گے، جھوٹے بہانے بنائیں گے، الیکم تم سے، الی طرف کم تمہارے یعنی تم سے، اذا جب، رجعتم جب تم، اذا جب رجعتم تم پلٹ کر جاؤ گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم وہ تم سے جھوٹے بہانے بنائیں گے، عذر ہی کریں گے جب تم پلٹ کر جاؤ گے، الیہم طرف ان کے یعنی ان کی طرف، جب تم سفر تبوک سے پلٹ کر جاؤ گے تو تمہارے سامنے جھوٹے بہانے بنائیں گے، بہانے تراشیں گے تمہارے سامنے۔ قل آپ فرما دیں، لا تعتذروا لا تعتذروا نہ تم بہانے بناؤ، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم یقین کریں گے، لکم تمہاری بات پر، کلا فرما دے لا تعتذروا تم بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، قد بے شک، نبأنا نبأ خبر دے دی ہے، باخبر کر دیا نہ ہمیں اللہ اللہ نے، قد نبأنا اللہ بے شک اللہ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، من سے اخبارکم اخباری حالات سے، کم تمہارے، من اخبارکم تمہارے حالات سے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم ہمیں اللہ نے تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، وَسَيَرَ اللَّهُ اور سیر اللہ، سا ان قریب، یرا دیکھے گا اللہ اللہ، عملکم عمل تمہارے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اور اب ان قریب آئندہ تمہارا عمل دنیا میں بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا، ثم پھر، تردونا تم لوٹائے جاؤ گے، الا طرف، عالم جاننے والے، الغیبی پوشیدہ کو، والشہادتی اور ظاہر کو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی آخرت میں، فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُ تو وہ تمہیں خبردار کرے گا، فَيُنَبِّئُ تو وہ خبردار کر دے گا کم تمہیں، بما ان کاموں سے، تم تھے تعملون کرتے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو وہ تمہیں ان تمام اعمال سے خبردار کر دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے مزید جو عذر ان کا ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالی نے پچھلی آیات میں ذکر کر دیا کہ جہاد پر جانے سے پہلے وہ طرح طرح کا عذر تراش کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تاکہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کے قریب ہو جائیں اور اپنے مفادات حاصل کر لیں۔ اب جب مسلمان وہاں غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے اور مسلمان واپسی کا سفر کر لیا مدینہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، مسلمانوں کو پہلے سے خبردار کر دیا کہ یہ منافق لوگ پھر عذر تراش کر تمہارے پاس آئیں گے، تو فرمایا یعتذرون الیکم وہ تم سے عذر ہائی کریں گے، بہانے بنائیں گے، عذر تراشیں گے، اذا رجعتم الیہم جب تم لوٹو گے ان کی طرف، کہ جب تم غزوہ تبوک سے صحیح سلامت
ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے تراشیں گے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں انہوں نے اتنا سینکڑوں میل کا سفر ہے روم کی طرف، تو پتہ نہیں انہوں نے واپس آنا ہے یا نہیں۔ اب جب تم ان کی طرف پلٹو گے تو پھر یہ بہانے بنا کر تمہارے سامنے پیش ہوں گے۔ قل آپ فرما دیں لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز بھی تم پر یقین نہیں کریں گے۔ نؤمنہ کا لفظ اگر ایمان کے لیے استعمال ہو، اہل ایمان کے لیے، تو پھر یہ ایمان کا معنی دیتا ہے، لیکن لغوی لحاظ سے اس میں یقین کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں لن نؤمن لکم، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ تم جھوٹے ہو، جھوٹے بہانے بناتے ہو، جھوٹے بہانے تراشتے ہو۔ اب ان کی منافقت وہ مسلمانوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئی تھی، اور جو پہلے انہوں نے جھوٹے عذر تراشے وہ سارے ظاہر ہو گئے تھے، اس لیے فرمایا کہ اب تم پر کوئی یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے باخبر کر دیا ہے، کہ جو کچھ تم جھوٹے بہانے بنا کر پہلے ہمارے پاس آئے اور ہم نے تمہاری بات پر یقین کر لیا، تو فرمایا اب اللہ نے تمہارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، اب تم اتنے منافقت میں بڑھ گئے ہو، اب اللہ تعالی نے تمہیں ظاہر کر دیا ہے، تمہارا پردہ فاش کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب دنیا میں جو کچھ تم کرو گے، نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو، یا مسلمانوں کی بات مان کر تم، کیونکہ بعض منافقوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اب آئندہ جس سفر پر بھی گئے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے گا، یعنی اب تمہاری نگرانی ہوگی، اب تمہاری نگرانی ہوگی، دنیا میں بھی تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے، اور تمہاری منافقت کا، ایمان کا یہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پلٹائے جاؤ گے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف۔ فرمایا یہ تو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اعمال کی نگرانی کریں گے، اور آخرت میں اس رب کی طرف تم لٹائے جاؤ گے جس کے سامنے ظاہر بھی عیاں ہے، باطن بھی عیاں ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہری عمل تمہارا کیسا ہے اور تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہے وہ اس سے آگاہ ہے۔ فرمایا آخرت میں تم بالآخر اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دے دے گا جو تم کیا کرتے تھے، دنیا میں جیسا جیسا تم عمل کرتے تھے، منافقت کرتے تھے، فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے، تو فرمایا رب ان سارے اعمال کی خبر دے دے گا، تمہارے سارے اعمال کی خبر دے دے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم کما کر دنیا سے آخرت میں لائے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 95، اس میں فرمایا سیحلفون، ان قریب وہ قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذن قلبتم، اذن جب، انقلبتم تم پلٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف۔ تو یہاں اللہ تعالی نے دوبارہ تاکید کے طور پر فرمایا سیحلفون باللہ لکم، ان قریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔
یعنی ایک تو یہ کہ وہ جھوٹے بہانے تراشیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر منافقت اس قدر رچ بس گئی ہے کہ انہیں اللہ کے نام کا بھی حیا نہیں ہے۔ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں جیسے عمل کرتے ہیں، لیکن فرمایا اتنے جھوٹے ہیں، اتنے منافق ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی دغا کریں گے، اور جب تم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے۔ کس وجہ سے کھائیں گے؟ لِتُعْرِضُوا، تاکہ تم درگزر کرو عنہم، ان سے۔ فرمایا اے مسلمانوں اس لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، اور انہیں ملامت نہ کرو، انہیں تان زنی نہ کرو۔ تو بس دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے تانوں سے بچنے کے لیے، ملامتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے یہ قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آگے فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، سو تم ان سے اعراض کرو، سو تم ان سے اعراض کرو، ان سے درگزر کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر ملامت اور عتاب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر، ان سے اجتناب کر لو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، بے شک وہ پلید ہے، انہم، بے شک وہ، رجسن، وہ پلید ہے، بے شک وہ پلید ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہری نجس، رجس، اور ایک ہوتی ہے باطنی رجس۔ ظاہری پلیدی کوئی جو انسان کا ظاہر پلید ہو جائے، اور باطن کی پلیدگی کوئی جو انسان دل میں کفر چھپا کر رکھے، دل میں منافقت چھپا کر رکھے، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی سوچے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سوچے، یہ باطنی منافقت ہے۔ تو فرمایا یہ منافق ہے، یہ پلید ہے کہ ان کا باطل گندا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں بھی فرمایا ان سے اعراض کرو، اور آخرت میں فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، جزاء یہ بدلہ ہے، بما اس کا، کانوا یکسبون جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو دنیا میں ان کو رجس قرار دے دیا گیا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا خود کا کمایا ہوا ہے، اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، بلکہ خود ان کا کمایا ہوا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، ان سے اعراض کرو اور یہ پلید ہے، اس بارے میں مفسرین نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں یہ آیت جد بن قیس اور مؤتب بن بشیر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جد بن قیس اور مؤتب بن بشیر، ان کے بارے میں یہ 80 لوگ تھے، 80، ان کے بارے میں یہ منافق تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان سے کلام کرو، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہیں کرے گا، اور حضور کے درخواست کی تھی کہ حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالی نے نازل کر دی، اس پر یہ اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، اور کہا گیا کہ نہ ان کے ساتھ کوئی ملے اور نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھے۔ اتنا سخت حکم آ گیا ان کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 96، اس میں ارشاد فرمایا یحلفون، وہ قسم کھاتے ہیں، لا لیے کم تمہارے، فرمایا یحلفون لکم،
وہ تمہارے لیے قسم کھاتی ہیں لتر دو تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے ہم ان سے لتر دو انہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ فَإِن پھر اگر تردو تم راضی ہوگے انہم ان سے تو اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہوگے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لا یردا نہیں راضی ہوگا ان سے قوم سے الفاسقین نافرمان فَإِنَّ اللَّهَ لا یردا عن القوم الفاسقین تو بے شک اللہ جو ہے وہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے قسم، ایک تو پیچھے ذکر کر دیا کہ ان کی قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے اعراض کریں اور انہیں دنیا میں لعنت نہ کرے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، ایک تو اس وجہ سے قسمیں کھاتے ہیں، اور دوسرا فرمایا اس آیت میں اس وجہ سے قسمیں کھاتے ہیں لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی وہ اتنے کھوٹے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ناراض رہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں، ان کے احکام کو جھٹلاتے رہیں، اپنے مفادات کے اسلام پر چلتے رہیں، لیکن چاہتے یہ ہے کہ مسلمان ان سے راضی رہیں، یعنی اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا کہ مسلمان ان سے راضی رہیں، وہ مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہیں، ان کی تجارت بھی ہوتی رہے، کاروبار بھی ہوتا رہے، سارے معاشرتی سماجی ان کے معاملات بھی چلتے رہیں، تو فرمایا اس لیے قسم کھاتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے سامنے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو تنبیہ کر دی فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر تم ان سے راضی ہوگے، ایک تو مسلمانوں نے راضی نہیں ہونا ان سے، لیکن تنبیہ کے طور پر فرما دیا کہ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى تو اللہ راضی نہیں ہوگا عن القوم الفاسقین نافرمان لوگوں سے، اللہ ان نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان لانے سے کوئی چیڑ ہے، یا کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی ان سے بغض ہے؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کلام پاک اس لیے اتارا، اپنے کلام اپنے صحیفے اس لیے اتارے، اپنے انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا کہ مخلوق ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کفر میں نفاق میں اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے آگے گزر گئے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جب تک وہ منافقت کو، کفر کو چھوڑ کر، فسق و فجور کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں نہیں آتے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اگر وہ مسلمانوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، یہی ایک حل ہے ان کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام منافقانہ فتنوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔